حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حرم شریف میں داخل ہوئے ایام مکہ میں، مکے کے دن تھے، حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے. کافروں نے، ابو جہل نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی. جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے تو شور کرنے لگا، کہنے لگا یہ تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ برا کہتے ہیں، میں خیال نہیں آتا. لوگوں کو اشتعال دینے لگا. لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے حضور کے گرد جمع ہو گئے. آپ نے کہا ہے کہ بت جھوٹے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہا ہے. آپ نے کہا ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں دیتے؟ حضور فرمانے لگے کہا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا حضور نے بیان کیا. چاروں جانب سے وہ نبی کریم پر ٹوٹ پڑے، معاذ اللہ مارنے لگے. حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. کسی نے کہا ابو بکر وہ تو حرم میں حضور کو مار رہے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا. ابو بکر دوڑے، سر پٹ دوڑے، بھاگے. حضور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ تکلیف دے رہے تھے. حضرت صدیق اکبر نے 2 کو پکڑ کے ادھر پھینکا، 4 کو ادھر پھینکا، 5 کو ادھر پھینکا. ایک جملہ بار بار زبان سے کہتے، ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہاری نجات کا سامان لے کے آئے، انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، انہیں مارتے ہو، شرم نہیں آتی. اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کے تو جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا. حضرت صدیق اکبر، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ اتیبہ، ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے. آج کل جوتے وہ نہیں ہوتے جو اس زمانے میں تھے، جوتا ہوتا تھا لکڑی کا، کھڑاؤں کہتے تھے. وہ جوتے پکڑ لیے اور جناب صدیق اکبر کے سر پہ مارنے شروع کیے. سر پہ جوتے لگ رہے ہیں، لگتے جا رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر نے بازو کھولے ہوئے، بے ہوش ہو کے گرے. حضرت اسماء کہتی ہیں میرے والد کو لوگ گھر لائے تو سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا، چہرہ بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا. عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں، عشق تے اگ دوویں ایک برابر. پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا. سجنا اتھے کچھ نہیں بچتا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. حضرت صدیق اکبر کو گھر لائے تو لہو لہان ہے سارا وجود، خون بہ رہا. جناب اسماء کہتی ہے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھوں کہاں کہاں میرے والد کو، میں رو رہی ہوں. میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہیں بال بھی میرے ہاتھ میں آ گئے اور سر سے چمڑی بھی اتر کے میرے ہاتھ میں آ گئی، گوشت بھی سر سے اترنے لگا. سارا سر ان کا مار مار کے انہوں نے نازک بنا دیا، نرم کر دیا. آپ فرماتی ہیں وہ بے ہوش تھے، ہم ان کے منہ میں دودھ ڈالتے تھے، لیکن وہ جب بھی آنکھ کھولتے تھے تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے آیا، انہیں مارتے ہو. اس ترتیب سے رسول اللہ کی غلامی کی، اس رنگ میں نبی پاک سے پیار کیا، نبی پاک کے حصے کے زخم اپنے سینے اور دل پر برداشت کیے. اس لیے تو میرے کریم نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا. میں نے ابو بکر کو نہیں دیا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. میں کہوں گا مالک اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں، تو ہی اسے اجر عطا فرما. میں لے کے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو دے اسے اجر، اس نے بڑی نیکی کی، اس نے بڑا پیار کیا، اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، اس نے بڑی غلامی. کچا پکا نظریہ لے کے جب لوگ دنیا میں چلتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں، یہ بغیر عشق کے دین پہ عمل کر رہے ہیں. اقبال نے پتہ کیا لفظ کا، اقبال کہتے ہیں یہ ڈھیر ہے، ڈھیر، اور ڈھیر بھی خاک کا. خاک کا جو ڈھیر ہوتا ہے نا، خاک کا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پھونک مارے توڑ جاتا ہے. اقبال کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے. اب یہ مسلمان نہیں، اب یہ خاک کا. اپنی ساری زندگی، اور دیکھیں نا بڑی دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے، اس پر میں جانا نہیں چاہتا، صرف ایک بات مطلب کی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے آیا تھا نا آدھا مال، اور دور تھا قحط کا، غریبی کا. ابو بکر لے آئے سارا ہی مال. تو کہتے ہیں حضور کے پوچھنے کا نا انداز ہی بالکل نرالا تھا، حضور کے پوچھنے کا انداز ہی انوکھا. مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا مال لے آیا ہوں. تو ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو. اور ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہتے ہیں وہ جو پوچھنے کا انداز تھا نا، سوالوں میں جو فرق تھا وہ فرق ہی بڑا انوکھا تھا. میں نے کہا عمر تو یہاں تک پہنچ سکتا ہے،
یہ تو بڑا لمبا چوڑا کھاتا ہے، تو کیسے پہنچے گا؟ حضور کے پوچھنے کا انداز، مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا؟ کہتے ہیں وہ بھی بڑے سے آنے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور سارے لے آئے، یہ نہیں کہا کہ حضور گھر خالی چھوڑا۔ کہنے لگے حضور میں کوئی لوارث تو نہیں نا، میں کوئی کنگال تو نہیں نا، رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، کیا گھر چھوڑا کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے حضور گھر اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا حضور، بھرا ہوا ہے میرا گھر، بھرے ہوئے ہیں میرے خزانے، میں کوئی کنگال ہوں؟ میں کوئی ایسا ہوں؟ میں محبوب کریم کا غلام، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، خدا بھی میرے گھر میں اور رسول خدا بھی۔ کہنے لگے سونیا جس پر آپ کی نظر کرم ہو، جس کو یہ خزانہ ملے کہ ساری کائنات جس رسول کے لیے بنی اور جس کے لیے انبیاء دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ان کی امت میں بنا دے، فرمایا ساری دنیا جن کے لیے بنی، غار ثور میں اس محبوب کو 3 دن تو میں نے گود میں سلایا ہے، جن کے لیے سارا کچھ بنا وہ سارا خزانہ تو میری گود میں ہے، تو حضور میں کوئی کنگال تو نہیں نا، وہ سارا کچھ تو میرے پاس۔ حضرت رومی نے لکھا ہے کیسے ابا جب عشق میں جاتے تھے تو وجد بھی کرتے تھے، وجد بھی، لیکن یہ بھی اس کو ہوتا ہے نا جس کا کوئی ہو۔ جن بندوں کو پتہ نہیں نا اس رستے کا یہ کیا ہے، تو مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، پتہ کو نہیں ہوتا، دور کھڑے ہو کے تنقید کر رہے ہوتے، پتہ نہیں نا بیچاروں کو، وہ مزہ چکھا نہیں، نہ اس داستان سے گزرے ہیں، نہ کبھی وہ رنگ ان پہ آیا ہے، نہ وہ شام کبھی آئی ہے جب وہ کسی کے لیے رو کے رات گزار دے، نہ انہیں خبر ہوتی ہے، وہ دور کھڑے ہو کے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے کبھی لوگ کہنا فلانا بندہ اعتراض کر رہا تھا، میں کیوں تھا باندھا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں پانی کتنا گہرا ہے، وہ کبھی اترا ہی نہیں، تو وہ جو کر رہا ہے اسی جگہ پہ، وہ بیچارے کو پتہ نہیں نا وہ صحیح چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 3 دن نبی پاک کو 3 دن غار ثور میں اکیلے تھے، دوسرا کوئی شریک نہیں تھا، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ کسی اور کے حصے میں، کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور 3 دن وہاں اکیلے رہے، اور پھر 12 سال قبر انور میں، حضرت عمر تو 12 سال کے بعد آئے نا، 12 سال روضہ انور میں بھی نبی پاک کے ساتھ اکیلے رہے۔ یہ اعزاز ہے، اس اعزاز کو کبھی سمجھیں۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ دن حضرت عمر نے جا کے منت کی، کہنے لگے ابو بکر تو میرا یار ہے، میرا تیرا یارانہ ہے، ایک بات میرے ساتھ پیار کر۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر کہیے، کہنے لگے کچھ ہے مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مانگ، میرے اختیار میں ہوگی تو دوں گا۔ انہوں نے کہا ابو بکر سارا کچھ نہیں مانگتا، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ اور ان کی زندگی کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا جتنے آسمان کے تارے ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں۔ فرمایا میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ وہ غار ثور میں تو 3 دن حضور کے ساتھ رہا ہے نا، ان میں سے 1 رات مجھے دے دے، ساری تیری نیکیاں، ان میں سے 1 رات مجھے دے دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں نے تجھے کہا تھا میرے اختیار میں ہوگا تو میں دے دوں گا، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں، یہ میرے اختیار والا کام، اور تجھے میں نے کہا تھا کہ کچھ ہے مانگ لے، تو نے تو میرا کل سرمایہ ہی مانگنا شروع کر دیا، یہ نہیں میں دیتا بھائی، یہ تو میرا سرمایہ حیات ہے، یہ تو اصل ہے۔ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا رسول اللہ کی غلامی کی، نبی پاک کا ادب کیا، حضور کا اکرام کیا، اپنی زندگی لگا دی، حضور کی رضا کو پا گئے تھے، سمجھ گئے کہ حضور اس بات میں راضی ہوتے ہیں، یہاں حضور ناراض ہوتے، وہ سمجھ گئے، ہر اس چیز کا خیال رکھتے، ہر اس شے کا جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔